پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کریں۔ ٹیٹو کیوں بنوایا؟ کیونکہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ یہ ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کر یہود بھی شرمائیں۔ ایک طرف برہنہ لباس، کھلے عام گناہوں کی نمائش، دوسری طرف اور اتنی جسارت کہ جب اس شخص سے اتنی جسارت کہ جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ ٹیٹو کیوں بنوایا، اس نے کہا کہ حرام ہے، اور اس پر وہ ہنس پڑی۔ سوچئے، گناہ کرنا ایک جرم، گناہ پر فخر کرنا دوسرا جرم، اور اللہ کے حکم کو کھلم کھلا چیلنج کرنا اور اللہ کے احکامات کو توڑنا تیسرا جرم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ بہانے مت بناؤ، کوئی معذرت نہ کرو، کوئی بہانے مت بناؤ، تم ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، حدیثوں کی تحقیر کرنا اور گناہوں کو اعزاز بنا کر پیش کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اس لڑکی کو دیکھا جائے، اس نے کوئی معمولی بات نہیں کی ہے، اس کو توبہ کرنا لازم ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتی تو یہ بہت بڑی گناہ گار ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ اپنی اس بات پر اگر غور کرے کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے ٹیٹو کیوں بنوایا تو اس نے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہا کہ حرام ہے، یعنی کسی چیز کو حرام سمجھنا، اور حرام تو وہ سمجھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو فخر کر رہی ہے کہ میں نے حرام کام کو کر رہی ہوں، یعنی کسی گناہ کو فخر سمجھ کر کرنا، یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی بات اس نے نہیں کی ہے۔ اس کو چاہیے یہ توبہ کرے۔ اگر یہ توبہ کرتی ہے اور یہ آگے سوشل میڈیا میں جیسے اس نے بات کی، اگر یہ توبہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایسے لوگوں پر ایکشن لینا ضروری ہے۔ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ جس طرح اس نے یہ بات کی ہے، پاکستان کے اس نے مذہب کو وہ مجروح کیا ہے، مذہب پر اس نے بات کی ہے، اور ایک حرام بات کو اس نے وہ اللہ کے ساتھ چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، جس کے اوپر ایکشن لے کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر حکومت نے یہ حد تجاوز کر دیا کہ آپ نے اس حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے اگر کوئی یہ بندہ حد تجاوز کرتے ہوئے پاکستان کے کسی قانون کو توڑ کے کہتا ہے کہ یہ میں کام کروں گا، تو پھر دیکھیے کہ پاکستان اس کا کیا حال بناتا ہے، پاکستان کی حکومت اس کا کیا حال بناتی ہے۔ یعنی وہ ایک حکم کو چیلنج کر کے یہ بات کہتی ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گی، میں اس کے خلاف یہ کام کروں گی۔ تو اسی طرح یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یہ چیلنج سمجھ کر رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، یعنی اللہ کے احکامات کو چیلنج سمجھ کر یہ کام کر رہی ہے، اور یہ ہنسی مذاق کر رہی ہے کہ اللہ نے یہ احکام حرام کیے، اللہ نے اس حد تک اللہ تعالیٰ نے یہ حدود بنائی ہے اور میں اس حدود سے تجاوز کرتی ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں اس عورت پر توبہ کرنا لازم ہے۔ اگر ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے، اپنے اس گناہ پر وہ شرمندہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اگر وہ توبہ کرے، اور اگر وہ توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتی ہے تو اس نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔